بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور یہ خبر آئی ہے جی اٹک سے۔ جی ہاں بالکل، عمران ریاض خان جن کو ایک بہت ہی سنگین ترین مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کو گرفتار بھی ایسے کیا گیا تھا جیسے کوئی بہت بڑا کرمنل گرفتار کیا جاتا ہے۔ پولیس کی بھاری بھرکم نفری، کوئی 5-7 ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پی اور پتہ نہیں کیا کیا 70 کے قریب پولیس اہلکار، اور ان کی موومنٹ بھی اس طریقے سے کی جا رہی تھی، سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات اور ہتھ کڑیاں لگا کے جس طریقے سے ان کو پیش کیا جا رہا تھا، ایسے شو کیا جا رہا تھا کہ بہت بڑا ان کے بہت بڑا مجرم ہاتھ لگ گیا ہے اور موسٹ وانٹڈ مجرم تھا۔ لیکن اٹک سے ایک سب سے پہلے تو اچھی خبر، بریکنگ نیوز وہ یہ ہے کہ ان کو اٹک میں جو مقدمہ درج کیا گیا تھا وہ خارج کر دیا مجسٹریٹ نے۔ پہلی ہی ہیئرنگ پہ پہلی ہی سماعت پہ مقدمہ خارج کر دیا اور ان کو ایف آئی آر خارج کر دی اور ان کو بری کر دیا پہلی ہی سماعت پہ۔ غور طلب بات ہے کہ پہلی ہی سماعت، پہلے ہی دن کی سماعت میں یاسر تنویر صاحب میجسٹریٹ تھے، انہوں نے فرسٹ ہیئرنگ کی اور فرسٹ ہیئرنگ میں ہی وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ عمران ریاض کے خلاف مقدمہ بے بنیاد ہے اور کسی قسم کا کوئی سفیشینٹ مواد نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا ان کو ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ ایف آئی آر خارج، مقدمہ خارج، پرچہ خارج۔ جبکہ پولیس کیا کہہ رہی تھی؟ پولیس کہہ رہی تھی کہ ہمیں ان کا 3 دن کا جسمانی ریمانڈ چاہیے، کیونکہ ہم نے ان سے موبائل برآمد کرنا ہے اور ان سے ہم نے وہ انسٹرومنٹ برآمد کرنے ہیں جن کے ذریعے سے وہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی گئی اور ہم نے ان سے ریکوری کرنی ہے۔ یہ تھا معاملہ۔ پہلے تو میں ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں، اس کے بعد انہوں نے کافی میجسٹریٹ نے طویل ترین فیصلہ لکھا ہے جی، اور پوری رات لگی ان کو فیصلہ لکھنے میں، کیونکہ مقدمہ جو ہے انہوں نے بڑا فٹ قسم کا فیصلہ لکھا ہے۔ تو عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا تھا کل، اور اس کے بعد اسلام آباد ٹول پلازا سے ان کو لے جایا گیا اٹک، اور اٹک سے میں پیش کیا گیا۔ ہیئرنگ ہوئی سارا دن اور پتہ چلا کہ یہ اس عدالت کا کیس نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو پیکا ایکٹ لگایا گیا تھا، اور پیکا ایکٹ کے تحت، پیکا ایکٹ کی بھی کہانی سناؤں گا، اور پیکا ایکٹ کے تحت جو اسپیشل کورٹ ہے صرف وہ سن سکتی ہے، کیونکہ معاملہ کافی سنگین تھا، اور یاسر تنویر صاحب نے وہ مقدمہ بھیج دیا پنڈی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ادھر کے جناب یہ اسپیشل کورٹ کا کیس ہے، ادھر آ گیا، پنڈی آ گیا۔ پنڈی میں انہوں نے باؤنڈ کیا تھا کہ 10 بجے ہر صورت میں ان کو پیش کیا جائے، رات 10 بجے۔ عمران ریاض صاحب کو وہاں لایا گیا، وہاں تھے پرویز خان صاحب جج، اور وہاں پہ ایف آئی اے نے آ کے بتایا کہ جناب پیکا ایکٹ کی دفعات ختم کر دی گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیکا ایکٹ کی وہ جو دفعات لگائی گئی تھیں وہ قانونی ختم ہو چکا ہے، کل عدم قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ایک حکم ملا ہو کہ جناب یہ حکم ہے، اس حکم کی تعمیل ہونی چاہیے، اور یہ عمران ریاض ہے، اس پہ پرچہ درج ہونا ہے، جیسے ارشد شریف پہ ہوا، جیسے میرے پہ ہوا، جیسے سمیع ابراہیم پہ ہوا، جیسے موحد پیرزادہ صاحب پہ ہوا، بس مقدمہ درج کرنا تھا۔ اور مقدمہ بھی کس نے درج کیا اٹک میں؟ ایک ایسے شخص نے جو کہ پولیس میں تھا، اور اس کو بدعنوانی اور انضباطی کارروائی کے تحت ان کو پولیس سے نکالا گیا تھا۔ آج کے لوگ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، ان کے ایک اور بھائی ابھی بھی اٹک پولیس میں ہیں، ان کا سہارا لیا گیا، یعنی ان کا ریکارڈ بھی کرمنل تھا۔ تو بہرحال پنڈی میں جب اسپیشل جج صاحب نے پرویز خان صاحب، ایف آئی اے نے کہا ہمارا یہ ہے ہی نہیں، انہوں نے وہ دفعات نکال دی پیکا ایکٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک سمپل کیس ہے، یعنی آدھا مقدمہ وہاں خارج ہو گیا، اور آدھے گھنٹے کی ہیئرنگ میں اس کے بعد وہ شفٹ کر دیا گیا اٹک دوبارہ، اور جہاں پہ مقدمہ درج ہوا تھا۔ تو یاسر تنویر صاحب نے آرگومنٹ سنے، کیونکہ وہ صبح بھی تعریف کر چکے تھے عمران ریاض کے وکیل کی کہ آپ نے مقدمہ بہت اچھا لڑا، بہت اچھے آرگومنٹس دیے، سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیوں کے کیس کے حوالے دیے، لیکن چونکہ یہ ان کی جورسڈکشن میں نہیں ہے، اس لیے یہ مقدمہ میں شفٹ کر رہا ہوں۔ واپس انہیں کی عدالت میں آ گیا، اور وہاں پہ پھر آرگومنٹس ہوئے، اور ساری رات انتظار کیا جاتا رہا، کیونکہ رات گئے ان کو پیش کیا گیا تھا، اور ساری رات پہلے تو آرگومنٹ ہوئے، اس کے بعد میاں اشفاق علی اشفاق جو ہیں ایڈوکیٹ، انہوں نے دیے، بہت اچھے آرگومنٹس تھے۔ اس کے بعد جی تقریباً
پوری رات انتظار کیا گیا اور علی صبح آپ سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ آیا، اور اس فیصلے میں سپریم کورٹ کے متعدد کے حوالے دیے گئے کیسوں کے فیصلوں کے، اور اس کے نتیجے میں جو آپریٹو پیرا ہے اس کے مطابق عمران ریاض خان صاحب کو بری کر دیا گیا ہے۔ اور چونکہ اس کی میں ڈیٹیلز آپ کو بتا دوں کہ انویسٹیگیشن آفیسر سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے وہ ویڈیو سنی، تو انہوں نے کہا جی نہیں سنی۔ پہلے سنی ایف آئی آر درج کرنے سے یا بعد میں سنی؟ انہوں نے کہا جی بعد میں سنی۔ میجسٹریٹ صاحب نے پوچھا کہ اس میں کیا قابل اعتراض چیز تھی، تو انہوں نے کہا جی مجھے یاد نہیں ہے، اور اس طریقے سے وہ روسٹم سے ہی غائب ہو گئے۔ تو شاہ علی اشفاق صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا جی کہ افواج پاکستان کا مسئلہ ہے تو پھر پاک فوج کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر موجود ہیں، ان کو آنا چاہیے تھا، ان کو مقدمہ درج کروانا چاہیے تھا، اور ان کے کسی افسر کو آگے مقدمہ درج کروانا چاہیے تھا۔ اور اتنی دنیا کی 5ویں بڑی فوج، جوہری فوج، کیا وہ ایک صحافی کے معمولی سی تنقید سے ہی جو ہے وہ اس کو خطرہ ہو جاتا ہے؟ اور دونوں جو ویڈیوز جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں سنائی بھی گئیں، جج صاحب نے سنی بھی، اور وہ دونوں جو ویڈیو تھیں جس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کھیل کھیلا گیا تھا، جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا تھا، تو ہوا یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے ہی مقدمہ درج کیا جائے گا ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے اور رونا دھونا شروع ہو جائے گا، اور فوری طور پہ معافی نامہ لکھا جائے گا، اور معافی نامہ لکھ کے وہ لہرایا جائے گا، اور اس کے بعد جیل بھیجا جائے گا، پھر 14 دن وہاں پہ ذرا رگڑا لگایا جائے گا، تو اس طریقے سے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، ان کے دماغ درست ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں تھیں۔ ادھر لا منسٹر نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کر دی، پنجاب کے لا منسٹر ملک احمد خان صاحب نے، انہوں نے بھی ایسا گھن گرج ان کے بیان میں، اور ایسی پریس کانفرنس ملتان میں ہنگامی پریس کانفرنس کرنا پڑی، اور فوری طور پہ بتانا پڑا، اور انہوں نے اس کیس کی اونرشپ لی، انڈیویجول کا کیس، اس کیس کی انہوں نے اونرشپ لی کہ جناب یہ حکومت بھی بالکل ایسا نہیں ہونے دے گی، آرٹیکل 19A کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا، فلاں نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کر دیا۔ ہمارے اچھے دوست ہیں، لیکن ظاہر ہے جب وزارت ملتی ہے تو بہت ساری مجبوریاں جو ہیں اور قباحتیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے ملتان میں پریس کانفرنس کی، اور عین اس وقت پریس کانفرنس کی جب مقدمہ چل رہا تھا، یعنی کہ میسج کنوے کیا گیا کہ جناب حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہے، تو وہ اس مقدمے کا حال جس کے سب سے بڑے صوبے کے لا منسٹر جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس کا حشر یہ ہوا ہے کہ وہ چند گھنٹوں کی سماعت کے بعد ہی میجسٹریٹ صاحب نے ہی اڑا کے رکھ دی۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ صحافی جو ہیں وہ آسان ہدف ہوتے ہیں۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض صاحب نے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، ملک احمد خان صاحب کہہ رہے تھے، تو جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ جناب یہ مریم صفدر صاحبہ نے بھی، نواز شریف صاحب نے بھی یہ جو سارا کچھ کیا تھا تو اس کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایویڈنس تھے، یعنی الٹا انہوں نے کہا کہ اس میں ڈیفرینشیٹ کریں، وہ ان کے پاس اگر انہوں نے بات کی تھی مریم صفدر صاحبہ نے، نواز شریف صاحب نے، یا سوشل میڈیا پہ، تو ان کے پاس ایویڈنس کی بنیاد پہ انہوں نے کی ہوگی، یعنی دوبارہ تڑی لگا گئے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ملٹری لیڈرشپ کو کہ جناب آپ کے پاس، آپ کے خلاف ہمارے پاس ثبوت ہیں، اس لیے ہم نے بات کی تھی۔ بہت ہی خطرناک بات انہوں نے کی ہے، ذرا سن لیں، افواج پاکستان کے ترجمان سے کہوں گا کہ وہ ذرا سن لیں دوبارہ ان کی پریس کانفرنس کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال جی، اصل مسئلہ یہی ہے کہ صحافی جو ہیں وہ آسان ہدف ہیں۔ آپ جب پولیٹیشین یا کوئی اور بیوروکریٹ جب پیش ہوتا ہے، اور پہلی بات ہے ان کے خلاف مقدمات درج ہوتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے VVIP طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، اور آگے پیچھے ان کو سیکورٹی دی جاتی ہے۔ اور اس وقت بھی ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انڈر ٹرائل ہیں، حمزہ شہباز جو ہمارے جو وزٹر گیلری کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی انڈر ٹرائل ہیں اور ضمانتوں پر رہا ہیں، اور اس کے بعد بار بار عدالتوں سے حاضری سے استثناء کی درخواستیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو ایک پورے کا پورا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے براہ راست موجودہ ملٹری لیڈرشپ کو للکارا، الزامات عائد کیے، دھمکیاں دیں، سوالات کی بچھاڑ کر دی، اور ساری بربادی کا ذمہ دار ان کو قرار دے دیا،
اور اینٹ سینٹ بجانے والے زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور خواجہ آصف صاحب اور جاوید لطیف صاحب اور پتہ نہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، جتنے نام آپ گن سکتے ہیں گن لیں، وہ سب کے سب اس وقت کہاں پہ ہیں؟ وہ ہیں جی کابینہ میں، اور وہ حکومت میں ہیں اور اقتدار میں ہیں۔ اور جب یہ سب کچھ جو کچھ ہوا، اس کو جو صرف رپورٹ کر رہے ہیں صحافی، صرف رپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ ماضی ہے، یہ حال ہے، یہ ماضی ہے، یہ حال ہے، اور یہ اس کا مستقبل ہوگا، تو ان صحافیوں کو صرف رپورٹ کرنے پہ جیل بھیجا جا رہا ہے، مقدمے درج کیے جا رہے ہیں، گرفتار کیا جا رہا ہے، پٹائی کی جا رہی ہے، حملے کیے جا رہے ہیں، موبائل چھینے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ فرق۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صحافی کیا کہہ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ فردر کچھ پلانز ہیں جو کہ خراب ہو رہے ہیں، اور ان فردر پلانز کو ہر صورت میں پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ وہ پہنچنے نہیں پا رہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہ پہنچیں گے بھی نہیں، کیونکہ کافی حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اور اس وقت تک مزید ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ چیز ہے جناب، تو صحافیوں کو اپنا کام کرنے دیں۔ اگر یہ چند صحافی جو اس وقت اختلاف رائے رکھتے ہیں، اگر ان کا بیانیہ فضول ہوگا، بیکار ہوگا، پروپیگنڈے پہ مبنی ہوگا، جھوٹ پہ مبنی ہوگا، تو وہ خود بخود ہی ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے، اور ان کو لوگوں نے بھی نہیں سننا، کیونکہ 5,000 لوگ تو دوسرا بیانیہ پیش کر رہے ہیں، اور اگر وہ 5,000 دوسرا کر رہے ہیں، یہ کاؤنٹر دے رہے ہیں، اور یہ 5-7 جو ہیں، تو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال جی، عمران ریاض خان صاحب سے میری فون پہ بھی بات ہوئی، اور ان کی بہت زبردست، وہ جوش و جذبے میں تھے، خوش و خرم تھے، اعتماد میں تھے، ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2-4 دن کا انہوں نے بتایا کہ 15 دن کا ان کا پلان ہے کہ مجھے جیل میں رکھیں، اور عید میری اندر ہی کروائیں گے، اور مختلف تھانوں کے، مختلف پولیس اسٹیشنوں کے چکر لگوائیں گے۔ جو پلاننگ ان کو اب تک پتہ چلی ہے، یقیناً کسی پولیس والے صاحب نے بتا دیا ہوگا کہ جناب یہ احکامات ہیں، اس لیے تھوڑا سا ریلیکس رہیں اور جلدی نہ کریں۔ تو جیسے ہی ان کو اٹک سے وہاں پہ بری کر دیا گیا، رہا کر دیا گیا، ہتھکڑیاں کھول دی گئیں، تو باہر چکوال کی پولیس موجود تھی۔ انہوں نے خود اپنے وکیل کے ہمراہ چکوال پولیس کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا کہ چلیں چکوال والا مقدمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے خلاف بھی جتنے مقدمات تھے درج ہوئے ہیں، ان کے جو مدعی ہیں وہ بھی اسی نوعیت کے ہیں، کیونکہ ان کو صرف حکم دیا گیا تھا کہ جناب یہ نام ہے، کئی جگہ پہ نام بھی پورے نہیں لکھے ہوئے، بس یہ کام کر دینا ہے، تو انہوں نے یہ کام کر دیا۔ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جی، اور ایک ایک کر کے آپ سب لوگ، ایک ایک کر کے سب کو آپ ضائع کر رہے ہیں، کیے جائیں، اور باقی آپ کی مرضی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔